الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم نویں پارے سے شروعات کریں گے۔ کل حضرت شعیب علیہ السلام کا سب سے آخر میں ذکر آیا تھا کہ شعیب علیہ السلام اپنی قوم مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور قوم مدین میں ناپ تول کے اندر کمی کی عادت تھی، یہ برائی ان کے اندر موجود تھی۔ شعیب علیہ السلام نے منع کیا تو ان کے جو سردار تھے، قال الملا، ملا کہتے ہیں سردار کو، ان کے وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے تکبر میں آ کے کہا کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آؤ گے، ہمیں اچھائی کی دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ یہ جو ہے انہوں نے دھمکی دی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے مسلسل دعوت دی، لیکن جب جو ہے وہ نہیں مانے تو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے وہ تھے ہی نہیں، کبھی ختم ہو گئے، بالکل نام و نشان مٹ گیا اور وہ خسارے والوں میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے جو ہے اطمینان میں آ جاتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ تم کھیل کود کے اندر مشغول ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، تم سوئے ہوئے ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے، تم دوپہر کے وقت کیلولہ کر رہے ہو اللہ کا عذاب آ جائے، تو کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچنے کی جو ہے وہ تدبیر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر چھا گئی ہے، وسعت کل شیء، لیکن اس رحمت کو میں کن لوگوں کے لیے خاص کروں گا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی جنہوں نے اختیار کیا۔ تقوی، یہ جو روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ جس کے اندر خصلت ہوگی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس کے اوپر جو ہے نازل ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تقوی والے لوگوں کی خصوصیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب بھی ان کو شیطان جو ہے چھوتا ہے، آ کر کوئی بہکانے کا کام کرنے لگتا ہے، تذکروا، اسی وقت ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کو یاد آ جاتا ہے کہ شیطان اس وقت مجھے کیا کر رہا ہے، بہکا رہا ہے۔ وہ ایسے جو ہے غافل نہیں ہوتے کہ اپنی ایمان کی متاع اور اپنے اعمال کی جو سامان جو انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کیا ہے وہ آرام سے شیطان کو ضائع کرنے کا موقع دیتے رہیں، بلکہ تھوڑا ہی شیطان جب بہکاتا ہے فوری طور پر ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، فوری طور پر چوکنے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے خاصیت ہے کس کی؟ ایمان والوں کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو ہے اس سورت کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل پر فرعون جو تھا وہ مسلسل وہ ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ ان کی نسل کشی جو ہے وہ کر دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر نبی بنا کر بھیجے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے مسلسل ان کے جو ہے اللہ کی طرف بلایا۔ فرعون نے آخر کار جو ہے چیلنج کیا اور جو ہے تمام پورے شہر کے جادوگروں کو جمع کر لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ روشن ہو جاتا، اپنی عصا پھینکتے تو وہ جو ہے اجدے کے اندر تبدیل ہو جاتا، سانپ بن جاتا بڑا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، لہذا جادوگروں کو جمع کر لیا۔ یاد رکھیے گا کہ ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے ہر رسول کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ اس دور کا جو چیلنج تھا وہ جادو تھا، تو اللہ رب العالمین نے عصا عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ جادو کی طرح جو ہے یہ چیز عطا فرمائی، اگرچہ یہ معجزہ تھا۔ اور پھر جو ہے مقابلہ ہوا جادوگروں کا میدان میں، جب انہوں نے اپنے جو ہے ساری لاٹیاں پھینک دی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اجزا بن کے ان سب کو نگل گیا، تلقفو، پورا کا پورا کھا گیا۔ تو
تو وہ سارے کے سارے جادوگر کہاں ہو گئے؟ سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہو سکتا، ہم جادو کو جانتے ہیں، یہ یقینی طور پر کوئی بڑی ذات کی جو ہے وہ قوت ہے. لہذا وہ جو ہے سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آئے. تو فرعون نے کہا کہ ایسے ہی لے کر آ گئے، میرے بولے بغیر میں تمہیں جو ہے سزا دوں گا. لیکن جادوگروں نے کہا اب جو ہم حق پہچان چکے ہیں اب چھوڑنے والے نہیں ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ان نے کہا، اس نے جو ہے ان کو ان کا ہاتھ پاؤں جو ہے مخالف سمت سے کاٹ کے انہیں جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیا. اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی جو انہوں نے تکلیفیں دی فرعون کی قوم نے، قبطیوں نے، اللہ رب العالمین نے مسلسل ان کے اوپر عذاب نازل کیے. کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، خون ان کے کھانوں کے اندر کبھی کہاں پر ہوتا، کبھی مینڈک نکل رہے ہوتے، کبھی جوں جو ہے ان کے جو ہے جوؤں کا جو ہے ان کے اوپر عذاب آ گیا، یہ اور کبھی ٹڈیوں کا عذاب آ گیا. تو یہ مسلسل عذاب دیے. وہ مسلسل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے ہمارے لیے دعا کرو، ہم آئندہ نہیں کریں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، یہ بچ جاتے عذاب سے، تو پھر جو ہے یہ وعدہ توڑ دیتے. آخر کار اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ انہیں دریا کے اندر غرق فرما دیا. پھر بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نکلے ہیں، یہاں سے نکلے اور مصر کی طرف، جب مصر سے آگے جو ہے ملک شام کی طرف، تو وہاں پر جو ہے راستے میں انہوں نے ایک جو ہے قوم کو دیکھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے، کہ جو بتوں کو پوج رہی تھی. تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی خدا بنا دو جن کو ہم دیکھ سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس رب نے تمہیں کمزور ہونے کے باوجود جو ہے تمہیں طاقت عطا فرمائی، تمہیں غلبہ عطا فرما دیا اور فرعون کو غرق کر دیا، اس کے علاوہ تم دوسرے خدا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، 40 دن اور جو ہے اپنے پاس بلایا. 40 دن کی روایت میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہا کہ اتنی خوبصورت کلام ہے جس ذات کا، اس کا دیدار تو نہ جانے اس کی تو کیا بات ہوگی. لہذا کہا کہ خواہش کا اظہار کیا، اللہ میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا کی نظروں سے تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا میں اپنی ایک تجلی جو ہے یہ پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر گئے تو پھر سمجھ جاؤ تم میرا دیدار کر لو گے. لیکن جیسی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے خوف سے بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے. تو اس سے انہوں کا اندازہ ہو گیا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ رب العالمین ہر ایک کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگوں کو دیکھو تمہارے پاس یہ جو نبی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تم جانتے ہو. یہ جو مدینے کے یہودی تھے ان کو کہا تم جانتے ہو، اور یہ تمہارے سارے بوجھ جو تم نے اپنی طرف سے رسم و رواج کے ذریعے شامل کر لیے توریت کے اندر، اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، لہذا اس پر ایمان لے کر آ جاؤ. اور اللہ نے فرمایا فالذین آمنوا بہ، اب جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، وعزروہ، ان کا جو ہے دستے بازو بنے گا، ونصروہ، ان کی مدد کرے گا، واتبعوا النور الذی، اور قرآن کی پیروی کرے گا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیابی پا جائے گا. کامیابی اسی کے اندر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں عرب کے لیے رسول بنا کر فقط نہیں بھیجا گیا، یہ میں پاکستان یا کسی چھوٹے سے جگہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک اور پوری کائنات کے لیے جو ہے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت ہے. اس کے بعد جو ہے سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے، اور انفال نفل کی جمع ہے. نفل کہتے ہیں زائد چیز کو. یہ جو ہم نفل نماز ادا کرتے ہیں یہ فرض کے علاوہ ہے، یعنی زائد ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ ہے. اس کی جمع ہے انفال، اور اس کو کہتے ہیں مال غنیمت کو انفال کہتے ہیں. یہ جو جنگ کے اندر مسلمانوں کو کفار کے بھاگنے کے بعد جو سامان مل جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت. اب غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا اور وہ رمضان میں ہی واقع ہوا، 17 رمضان المبارک کو. اس موقع پہ جو ہے مال غنیمت ملا کفار کی طرف سے،
تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یسألونک عن الانفال. اب یہ صحابہ پوچھتے ہیں اب ان مال غنیمت کا کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا قل الانفال للہ والرسول. یہ سارا کا سارا مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. تم نے اللہ کی رضا کی خاطر جنگ کی تھی، اس مال کے لیے جنگ نہیں کی تھی. اس وجہ سے اقبال نے کہا نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مال غنیمت اور کوئی واہ کر دے یہ مومن کی جو ہے چاہت نہیں ہوتی، بس اللہ راضی ہو جائے. یہ حقیقت میں جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ میں واضح کر دیا اور فرمایا اپنے تعلقات کو مضبوط کرو. اس مال غنیمت یہ جو دنیا کا سامان ہے اس کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا نہیں کرو، بلکہ اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کو بتایا. غزوہ بدر کا ذکر ہے سورۃ الانفال کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے سامنے بدر کے اندر دو لشکر ہیں، ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے اور ایک ابو جہل کا 1000 کا لشکر ہے جو سارے سامان کے ساتھ، سارے تیر تلوار تیر وغیرہ اور ساری جو ہے تیاری کے ساتھ آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیحق الحق ویبطل الباطل. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری جنگ جو ہے کس کے ساتھ ہو؟ بڑے لشکر کے ساتھ ہو. مسلمان چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے. اللہ نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے 1000 کے لشکر سے لڑو، اگرچہ تم 313 ہو، لیکن اللہ رب العالمین تمہاری مدد کے لیے 1000 کا لشکر فرشتوں کا جو ہے وہ نازل فرمائیں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے میدان کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو ہے ایک اونگ نازل کی، جس سے تھوڑی دیر کے لیے وہ سوئے تو جب وہ جاگے تو ان کے اندر قوت جو ہے وہ آ چکی تھی. شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم کیسے مقابلہ کرو گے، وہ وسوسے ختم ہو چکے تھے. کفار کا جو ہے ڈر جو ہے ختم ہو چکا تھا، بلکہ کفار کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ جو ہے ڈر مسلمانوں کا ڈال دیا تھا. اور اللہ نے فرمایا کہ جب بھی رسول تمہیں پکارے میدان کے اندر تو فوری طور پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس پکار کا تم نے جواب دینا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جہاں جہاں ہماری زندگی میں پکار موجود ہے، اللہ رب العالمین اس پکار کا ہمیں بھی ہر لمحے زندگی کے ہر شعبے میں جواب دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.